الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا قرآن اسٹڈی کلاس میں استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میری طرف سے بہت معذرت ہے کہ میں کل کلاس میں حاضر نہیں ہو سکا، حالانکہ میرا پرسنل رول یہی ہے کہ طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی حال میں کلاس نہیں مس کرنا چاہیے، لیکن کل ایک ایسی ایمرجنسی کو میں ڈیل کر رہا تھا کہ آپ امیجن کریے کہ بہت مشکل معاملہ تھا، میں آ نہیں سکا۔ شکیل بھائی کو پتا تھا میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن ہم لوگ ایک بیک اپ اسپیکر کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ میری جگہ پہ کل آئیں گے کم سے کم، تاکہ کلاس کنٹینیو رہے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا۔ تو چلیں، تو ابھی ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ ہم سورہ بقرہ میں پہنچے ہیں۔ ہم نے سورہ، میری آواز کم ہے؟ ذرا کنفرم کریں شکیل بھائی پلیز۔ نہیں، ویری لاؤڈ ہے، ویری لاؤڈ ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ گڈ انف، الحمدللہ۔ تو ہم نے ابھی تک سورۃ البقرہ میں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد ہم نے والی جو آیت دیکھنے کے بعد ہم نے مومنوں کے تعلق سے بات دیکھی ہے، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہم نے کوالٹی دیکھی کہ ان کے لیے کیا ہے، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں 4 آیتیں ہم دیکھ چکے ہیں مومنوں کے تعلق سے۔ اب ہم 3 کیٹیگری لوگوں کی دیکھنے والے ہیں، مومن، کافر اور منافق، جو سورۃ البقرہ میں 3 کیٹیگریز کے تعلق سے ذکر مل رہا ہے۔ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ ہدایت آنے کے بعد میں انسان جو ہے 3 کیٹیگریز میں بڑھ جاتے ہیں، اور 3 کیٹیگری میں اگر آپ غور کریں گے اور اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت میں یہ 2 ہی کیٹیگریز ہے، حقیقت میں 2 ہی کیٹیگریز ہیں، ایمان والے اور کافر۔ ایک منٹ ہولڈ کریں شکیل بھائی۔ ہاں جی سید بھائی بتائیے۔ میرا ایک دوسرا آئی ڈی میں جوائن کر رہا ہوں، تو آپ ذرا اس کو کو ہوسٹ بنا دیجیے ذرا پلیز۔ ہاں، میں نے ایک بیک اپ کو اینڈ دوسرے آئی ڈی کو بھی وہ کر لیا ہوں۔ یہ 2 تو ہے، ایک تیسرا بھی کر دیجیے۔ اچھا، ریز یور ہینڈ، جس ریز یور ہینڈ۔ جی، تو لیٹس کنٹینیو۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم جو پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیتیں، ہم پہنچے تھے ان الذین کفروا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آ رہے ہیں دوسری کیٹیگری پر۔ مومنوں کی خصوصیات، کوالٹیز ہم دیکھ چکے ہیں، اب ہم کافروں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ آپ انہیں ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو کفر کرنے والے، جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو انکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ جو بات آ رہی ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ نہیں ڈراؤ، ایک ہی بات ہے، لا یؤمنون۔ تو یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر دعوت، دین کی دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو کیا ہے معاملہ؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت۔ سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ میں جانے کے بعد، مدینہ میں ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی۔ 13 سال مکہ کے گزر چکے ہیں، اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ اب جو لوگ کفرو آ رہا ہے، یکفرون نہیں آ رہا ہے۔ کفرو پاسٹ ٹینس ہے۔ جب پاسٹ ٹینس ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انکار کر چکے ہیں، جو لوگ کر چکے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ کہ جو انکار کر رہے تھے ان کے سامنے پیغام رکھا گیا، میسج رکھا گیا، انکار کر رہے ہیں، انہیں بار بار مکہ میں سمجھایا گیا، مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا، الگ الگ طریقوں سے سمجھایا گیا، جو انکار کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو برابر ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو دائی ہے اس کے لیے جو ایک مایوسی کی بات ہوتی ہے کہیں پر، یا اسے ایک جو پٹی آتی ہے کہ بھئی یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک اس دائی کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ ایک سٹیج مرحلہ کفر کے اندر جب آدمی ڈٹا ہوا رہتا ہے تو ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ لا یؤمنون، وہ سن کے ان کو پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ نہیں ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کفرو جو ہے، ان الذین کفروا جو یہاں ذکر ہے، اور جو انا کی تاکید کے ساتھ ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، یہاں پہ تاکید کے ساتھ جو بات ذکر ہے، اور بے شک یہ جو بات ہے تاکید، یہ کفرو پہ بھی ہے اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون پہ بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نصیحت ملتی ہے، ہاں نصیحت ملتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے اندر تفسیر میں کچھ آیتیں جو ذکر کیے، میں چاہ رہا تھا آپ کو
کنیکشن میں بتاؤں, کیونکہ آپ دیکھ رول ہے ہمارا جو ہم دیکھتے ہیں کہ القرآن یفصل بعضها بعض, کہ قرآن بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یونس میں سورہ 10 آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, کہ وہ جن کے لیے تمہارے رب کا فیصلہ لازم ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون لوگ ہیں وہ؟ ان کے اندر کچھ چیزیں تھی, حقت علیہم کلمۃ ربک, ان پر تمہارے رب کا سزا کا فیصلہ کیوں لازم ہو گیا؟ کیونکہ ان کے کام ایسے تھے, ان کے کرتوت ایسے تھے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, اگر ان کے پاس ساری کی ساری آیتیں بھی آ جائے, ساری کی ساری, حتی یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی کیوں نہ دیکھ لے, وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا, امیجن کرو, یعنی ساری کی ساری آیتوں کو دیکھ لے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمیں بتایا. اب یہاں پر ہم سب غور کرتے ہیں یہ ریالٹی کے تعلق سے, اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ چیز پہچاننے سے کہ کچھ اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں. اب دائی کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں آگے, ایک اور ہم آیت سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, آپ پر ہے پیغام پہنچانا, ہم پر ہے حساب لینا. تو دائی کا کام کیا ہے؟ دعوت دو. اب ایسا ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا علیک البلاغ, تمہارا کام ہے بلاغ, اور انما انت نذیر واللہ علی کل شیء قدیر, تم ایک وارنر ہو, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ ایک بات مل رہی ہے, اور یہ بات اس میں سمجھنا چاہیے سارے کافروں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں کفر کرنے والوں کے تعلق سے کئی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کیوں سمجھایا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ کئی سارے لوگ اس ایمان لاتے ہیں, کہ ساروں کے لیے نہیں ہے, لیکن جو کفر کے اندر ایک مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے ہے. کون سا مرحلہ؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں. نیکسٹ آیت میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کے سننے پر, جو سننے کی صلاحیت ہے نا اس پر, وعلی ابصارہم غشاوۃ, ان کی آنکھوں کے آگے پردے ہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. اب یہ مہر کیوں؟ ان کے کاموں کی وجہ سے, ان کے انکار کی وجہ سے, دیکھ کر کے انکار کرنا. دیکھو کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے, ان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, بیوقوف نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے, دیکھتے ہوئے اندیکھی کر دیتے ہیں, دیکھی بھی بات کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس روش پہ چلتے ہیں, جب یہ کام اس طرح کے کرتے ہیں, تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں. ہاں, پردے آ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے دل جو ہے انکار کرتے ہیں, تو دل انکار کرتے کرتے ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر ان کے دل انکار پہ جم جاتا ہے, ان کا دل انکار پہ جم جاتا ہے اتنا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رستے چلتے کسی آدمی کے دل پہ ایسے ہی بے وجہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ کوئی بے وجہ مہر نہیں لگائی گئی, ان کے کاموں کی وجہ سے. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ان الذین کفروا سے ہو رہی ہے. تو جو انکار کرتے ہیں, دیکھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں, انکار کرتے کرتے ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے, اور لا یبصر, اور پھر کیا ہوتا ہے, ان کے سننے کی صلاحیت پہ مہر لگا دیتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو مہر لگانے کے تعلق سے بات دی گئی ہے, اب ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ جو دلوں پہ مہر کا ذکر پہلے ہے, اور پھر سننے کی صلاحیت, جو سمعہم, جو ان کے کانوں پر مہر لگی ہے, کہ کان جو ہے ان کے سن نہیں سکتے ہیں, اور آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ پردہ. تو یہ اس بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ آنکھوں کے آگے مہر نہیں ذکر ہے, آنکھوں کے آگے پردے کا ذکر ہے, پردے کا ذکر ہے. اب آپ کو پتا ہے دل کے کئی سارے حال بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں, دل کے کئی سارے حال بتائے گئے ہیں. تو میں آپ کو اس کے تعلق سے ذرا تفسیر میں کچھ ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں کہ دل کے حال کے تعلق سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بہت میں کچھ اقوال بتاؤں گا کہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے زنگ, ہاں, جو زنگ لگ جائے. اور زنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, آیت کیا ہے اس کے بارے میں, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, سورہ مطففین کی آیت ہے, نہیں ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے, بما کانوا یکسبون, جو ان کی کمائی ہے, جو وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر زنگ لگ گیا ہے. تو ایک ہوتا ہے دل میں زنگ لگنا,
ہاں زنگ کیسے لگتا ہے؟ آپ حدیث میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ آتا ہے، پھر ہاں گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ آتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور کالا نقطہ آتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور یہی ہے وہ زنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہی وہ زنگ ہے جو چیز کا ذکر ہے۔ اچھا تو یہ زنگ کی جو بات ہے نا، اس سے بھاری چیز یہاں پہ ختم علی قلوبہم، کہ اس کے دل پر مہر لگ جائے، یہ زنگ سے بھاری چیز ہے، اور مہر سے بڑی چیز کہ دل مردہ ہو جائے، ہاں دل مردہ ہو جائے، یہ جو قول ہے کہ دل پہ تالا لگ جائے، دل پہ تالا لگ جائے، یہ اس سے ورثر ہے، ہاں اور اس سے ورثر ہے کہ دل مر جائے۔ تو یہ ساری جو سٹیجز ہے دل کے بارے میں، اور یہ آپ کا کوئی سی ٹی سکین میں ایکس رے میں نہیں آنے والا ہے کہ دل کا کیا حال ہے، کہ دل پہ تو مہر لگ گئی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور وہ اس کے کاموں کی وجہ سے نتیجہ ہے۔ آگے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ہاں اچھا ایک بات غور کریں گے، جو میں نے بات یہاں پہ ذکر کی کہ علی قلوبہم جو دلوں پہ مہر لگی ہے، اور علی سمعہم ان کے کانوں پہ مہر لگی ہے، اگر یہی چیز کو آپ اگر جیسے ختمہ کا آپ دیکھیں اور جو دوسری آیتیں ہیں، تو مفسرین اس میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کراتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھیے سورہ احقاف میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر وَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے سننے اور دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہاں پہ سمعہ ذکر ہے ہاں پہلے، اور ہم جو ابھی پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ میں، وہاں پہ دل پہلے مینشنڈ ہے۔ تو اس کے اندر مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سورہ احقاف والی آیت پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ احقاف کے اندر آتا ہے کہ وہ جو مشرکین کے بارے میں آتا ہے، تو وہ لوگ سننے ہی تیار نہیں تھے، جن کا ذکر آ رہا ہے وہ لوگ سننے ہی تیار نہیں تھے، سننے سے انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر مہر لگا دی پہلے، اور پھر ان کے دلوں جو ذکر ہے سننے پہ مہر لگا دی، دل پہ مہر لگا دی۔ باقی عام طور پہ کیا قاعدہ ہے، ختم علی قلوبہم، کہ جن کے دل انکار کرتے ہیں، سننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں اور سنی بات کو انسنی کر دیتے ہیں، تو ان کے دل پر مہر لگ جاتی، پھر ان کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اب ہم آتے ہیں تھرڈ کیٹیگری پہ۔ اب آپ دیکھو گے 4 آیتیں مومنوں کے تعلق سے، 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے۔ اب منافقوں کے تعلق سے جو یہاں سے بات سورہ آیت نمبر 8 سے شروع ہوتی ہے، تو ڈائریکٹلی آیت نمبر 21 میں ہم جب پہنچیں گے تو ٹاپک چینج ہوگا، یعنی آیت نمبر 20 تک آپ کو منافقوں کا ڈسکرپشن ملنے والا ہے، جو آج ہم پوری طرح سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یعنی کہ ٹوٹل آیتیں ہیں اس کے اندر 13 آیتیں ہیں، ہاں 13، 8 9 10 اور پھر باقی 10، یعنی 13 آیتیں ہیں۔ تو منافقوں کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز کیوں ہیں؟ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز اس لیے ہیں کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ تھکا ہوا ہوتا ہے، تو کلیئر نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں ہوتے نا وہ، اور کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کیا پرابلم ہوتا ہے؟ اچھا میری ویڈیو لیگ ہو رہی ہے کیا؟ شکیل بھائی ذرا کنفرم کر دیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پرابلم؟ ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہچاننے کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ڈیٹیلز کے ساتھ منافقوں کے بارے میں کوالٹیز بتائی گئی ہے آیت نمبر 8 سے۔ اور منافق جو ہوتے ہیں، جو ہپوکریٹس، ان کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، یہ مسلم نام سے ہوتے ہیں، مسلم دکھنے میں بھی ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں یہ منافق۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ منافقت اس زمانے میں کب شروع ہوئی؟ مکہ کے اندر جب ٹارچر ہوتا تھا، مسلمان جو مسلم کنورٹ ہوتا تھا اس کو ٹارچر سے گزرنا پڑتا تھا، اس کو بوائیکاٹ اور تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا، سماج پورا ان کے خلاف تھا، تو وہاں پہ کوئی کیوں نقلی مسلمان بنے گا؟ وہاں پہ نقلی مسلمانوں کا کنسپٹ تھا ہی نہیں، منافقوں کا۔ یہ کنسپٹ کہاں سٹارٹ ہوا؟ یہ مدینہ میں جا کے سٹارٹ ہوا۔ مدینہ میں پہنچے تو بھی شروع میں نہیں، لیکن جب بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، کامیابی دے دی، تو تب جا کے عبداللہ بن ابی بن سالول نے اسلام قبول کیا، اور یہ سارے چیزیں آنے لگی، اور منافقوں کا پورا کلچر سٹارٹ ہوا، پہلے مدینہ سے سٹارٹ ہوا اور پھر پھیل کر کے بدوؤں تک بھی پہنچا۔ تو منافقت کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ مدینہ سے سٹارٹ ہوئی۔ اور مکی دور میں تو الٹا اپوزٹ معاملہ تھا کہ کوئی ایمان والا ہوتا اور وہ کہتا باہر سے کہ میں کافر ہوں، کیونکہ وہاں پہ اتنا بوائیکاٹ تھا اور وہ چھپ کے انہیں ایمان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو مہاجر صحابہ تھے ان کے اندر یہ منافقت ہمیں نہیں ملتی تھی۔
اور جو مہاجر تھے ان کے اندر نہیں ہوگی، جو صحابہ کے اندر منافقت نہیں ہے. منافقوں کا معاملہ کلیئر ہے، ان کی کوالٹیز واضح ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقوں کے تعلق سے میں آپ کو یہ باتیں آیتیں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ منافقوں میں دو چیزیں ہیں، ذرا آپ لوگ سب کلیئر ہے کیونکہ بہت لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. ایک بات وہ ہوتے ہیں نا کہ جو باہر سے مسلم دکھا رہا ہے اندر سے کافر ہے، یہ اصل میں کافر ہی ہے، انکار کرنے والا ہی ہے، بس کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، کچھ فائدوں کے لیے، کچھ مقصد کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں. اب آپ کو پتا ہے یہ دوگلی زندگی جی رہا ہے، یہ جھوٹا ہے انسان، ہاں جھوٹا انسان ہے. تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز پیدا ہوتی ہے، منافقوں کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اب یہ جو صفات، جو منافق کی جو ساری صفات ہے، کسی ایمان والے میں جو اپنے ایمان میں کمزور ہے اس کے اندر بھی وہ منافقوں کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ منافق نہیں ہے، وہ مومن ہے لیکن اس کے اندر منافق کی خصوصیات میں سے کوئی موجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت دیکھ کے بولتے ہیں یہ تو منافق ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے. منافق جب آپ کسی کو کہو یعنی کہ آپ نے اس کو کافر کہا، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے کافر ہوتا ہے پلس جھوٹا ہوتا ہے. مطلب کافر میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہو کے سچے ہوتے ہیں، کافر اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن وہ جو ہے سامنے ہے، کلیئر ہے، واضح ہے، ان کا کلیئر معاملہ ہے. لیکن منافقوں کا معاملہ کیا ہے، وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے حصے میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ اصل میں تو کافر ہے اور آ کر کے چیٹنگ اور فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ایماندار رہو، بھائی تم کافر بھی ہو تو ایماندار تو رہو، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے، یہ تو جہنم کے آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ منافق کی کوالٹیز جو حدیثوں میں ملتی ہے اس میں سے کوئی کوالٹی کو دیکھ کر کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ یہ شخص تو کافر ہے، یہ شخص تو منافق ہے. آپ منافق لفظ ایسے نہیں بول سکتے ہیں، منافقوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت اس میں پائی جا رہی ہے، ایسی بات اگر کسی میں ہے تو بول سکتے ہیں، لیکن منافق بولنا یہ بالکل غلط بات ہے. امام ابن کثیر نے یہ منافقوں کے دو لیولز بتایا ہے، ہاں دو لیولز بتایا ہے کہ ایک ہوتا ہے جو منافق جو کافر ہے اور ایک منافق جو گنہگار ہے، یعنی مومن ہے لیکن گنہگار ہے. تو یہ بات ہم سب کے لیے کلیئر رہے. اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ریئل منافقوں کے بارے میں کوالٹیز ہے. وہ من الناسی، اور انسانوں میں، من یقولو، ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الاخر، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور اللہ نے کہا لیکن وہ ایمان والے نہیں ہے. اب یہ جو طریقہ ہے نا، وما ہم بمومنین، مفسرین نے اس بات کے بارے میں پوائنٹ کیا ہے کہ وما ہم بمومنین یہ بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے انکار کیا گیا، یعنی انکار کرنے کا یہ جو طریقہ ہے نا، وما ہم بمومنین، یہ ماں کے ساتھ بی جب آ رہا ہے نا، یہ انکار میں عربک زبان میں کہ ماں نافیہ کے ساتھ میں جب با آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی تاکید والا انکار ہے، یعنی کہ ہرگز وہ شورلی ایمان والے نہیں. وما ہم بمومنین، وہ مومنین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرمایا یخادعون اللہ، ہاں وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیا ہے ان کی کوالٹی؟ اچھا میں ایک بات بتا دوں، امام ابن کثیر نے ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ کہی ہے. انہوں نے کہا یہ جب آیتیں پڑھتے ہیں نا منافقوں کے بارے میں آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو جو کوالٹیز دی ہوئی ہے یہ الگ الگ ٹائپ کے بھی منافق ہوتے ہیں، یہ سب قسموں والے منافق بھی پائے جاتے ہیں جو کوالٹیز ہم پڑھنے والے ہیں. ہاں آپ پڑھیے، دیکھتے ہیں، سٹارٹ کر رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کو، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا. مطلب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا. چلیے قرآن کی کسی آیت سے کمپیریزن میں سمجھتے ہیں کہ کیا کرتے تھے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو. تو کیسے؟ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون میں اگر آپ دیکھیں تو بگننگ میں آتا ہے، آپ دیکھوں گے آیت نمبر 1 میں ہی، میں آیت بھی آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں اس لیے میں خاص دیکھتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہے جھوٹے ہیں. تو وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق کا جھوٹے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں چیز جو ذکر ہے. اور جو یہاں پہ آتا ہے آگے
اللہ ताला ने सूरह निसा में फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 142 में, इन्नल मुनाफिकीना युखादिउनल्लाह व हुवा खादिउहुम। अब ये टॉपिक मैं चाहता हूं आप लोग सब समझे गौर को, कि मुनाफिक अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है, अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है। अब इस बात को समझें, कुरान में 2 जगहों पे अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए है सबसे ऊंचा बयान, सबसे ऊंचा बयान, जो सारी सबसे ऊंची मिसाल जो है वो अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से एक बात याद रखिए कि जो चीज में प्योर गलत है वो अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं की जा सकती। मतलब जो चीज के अंदर कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं होती। देखिए बात समझे कि धोखा जो होता है ना, धोखे के अंदर एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव। 2 किस्में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आ रहा है किसी का कत्ल करने के लिए, बादशाह का या कोई रूलर का, और वहां के इंटेलिजेंस वाले ऐसा करे कि बादशाह को वहां से गायब करके कोई वहां पे पुतला रख दे, और वो लोग जो कत्ल करने आ रहे थे उन्होंने पुतले को मार दिया, तो कहेंगे धोखा दे दिया। अब ये पॉजिटिव धोखा हुआ ना, तो धोखा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, याद रखिए इस बात को। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें होती है जो 100% सिर्फ नेगेटिव होती है। जैसे जुल्म करना, तो जुल्म, अल्लाह किसी पे भी जुल्म जर्रा बराबर नहीं करता। लेकिन जो लफ्ज के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों माना होती है, वो लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए सबसे ऊंचा बयान। तो हम देखते हैं अल्लाह के बारे में जब वो बात आती है तो उसके अंदर नेगेटिव सेंस नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बात आती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां पे वहुवा खादिउहुम कुरान में कहा कि अल्लाह उन्हें धोखा देता है, वहां ये भी कहा है कुरान में वलिल्लाहिल मसलुल आला। तो आप ये बात को समझें कि जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, वहां पे अल्लाह के लिए वो लफ्ज जब आता है तो अल्लाह के लिए सिर्फ पॉजिटिव सेंस में आता है। इन मुनाफिकों का धोखा करना गलत था। क्यों? क्योंकि वो दोगली जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को, मुसलमानों को समझते हैं अल्लाह को वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है। ये नतीजा है, ये रिजल्ट है। हाँ, ये रिजल्ट है, लाइक फॉर लाइक अल्लाह ताला उनके साथ वैसा करता है। तो आप ये बात को देखें और ये चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि युखादिउनल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अब ये लास्ट बात पे गौर करिए कि उन्हें एहसास भी नहीं होता, एहसास नहीं होता कि जो लोग जो गलत रास्ते पे चलते हैं ना, उनको ऐसा लगता है यही सही है, सब यही सही है, उनको ऐसा लगने लगता है। ये उनका धोखा है। वमा यशउरून, आगे अल्लाह ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। हाँ, कौन सी बीमारी है? इब्न कसीर में कई सहाबा सलफ के अक़वाल दिए हुए जिन्होंने कहा कि मरदुन शक, ये उनका शक जो है, हाँ, उनके दिल में जो शक है इस चीज के ताल्लुक से। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया है। तो बीमारी जो है इसके अंदर क्या है? ये जो उनके दिलों में जो शक की बीमारी है, अल्लाह ताला ने उनके लिए बढ़ा दिया है। वो बीमारी बढ़ा दिया क्यों है? क्यों? अल्लाह ताला किसी के साथ गलत नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। यहाँ पे क्या है? उनके कामों का जब नतीजा है, जब आप वो काम पे चलोगे तो आपको उसके नतीजे में क्या होगा? वैसी चीज मिलेगी। आइए इसकी कमेंट्री में सूरह तौबा की एक आयत देखते हैं, आयत नंबर 124-125। वामल लदीना फी कुलूबिहिम, हाँ, वामल लदीना आमनू, यहां से स्टार्ट करेंगे कि ईमान वाले, तो जो ईमान वाले हैं, फज़ादतहुम ईमानन वहुम यस्तबशिरून, अल्लाह उनके ईमान को बढ़ा देगा। आप जब ईमान के साथ जिंदगी गुजारो, ईमान के साथ जियो, तो अल्लाह आपके ईमान में इजाफा करेगा, और फिर अल्लाह ताला वहुम यस्तबशिरून, वो लोग उस चीज में खुश होंगे। वामल लदीना कफर वामल लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, अल्लाह ताला उनकी रिजसन, अल्लाह ताला गंदगी को बढ़ाएगा, इला रिजसिहिम, बढ़ाएगा उनकी ये जो गंदगी है उसमें, इला रिजसिहिम, उनकी गंदगी में ये और गंदगी इजाफा करेगा। उनकी सजा ये है, मतलब जो उस रास्ते पे चलते हैं उनको वही चीज मिलेगी, वही चीज मिलेगी। जिस रास्ते पे आप चलोगे आपको वही चीज मिलने वाली है, आप जो रास्ता लोगे वही मिलने वाला है। रास्ते तो है दोनों, वो हदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने कहा कि हमने दोनों रास्ते बता दिए, इम्मा शाकिरीन इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजार बनो चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो यही है, एग्जाम में तो ऐसे ही होता है ना, एग्जाम में तो ऐसे ही होता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते रखे हैं, तो जो ये रास्ता लेगा उसको ये मिलेगा, जो वो रास्ता लेगा उसको वो मिलेगा। हाँ, तो ये क्या है? हकीकत में उनकी सजा है, ये सजा है। क्या सजा है? उनकी दुनिया की सजा है। क्या सजा है? ये सजा है कि सजा उनकी ये है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लाह अकबर। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समीहिम, उनके दिलों पे मोहर लग गई, और उनके ये सॉरी वहां पे उनकी बात थी मुनाफिक काफिरों की, यहाँ पे इनकी बात क्या है? मुनाफिकत का जो रास्ता लेते हैं, तो उनके लिए क्या मामला है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनके बीमारी में इजाफा किया है।
اور یہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو ریزن دیا ہوا ہے نا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وہ جھوٹ بولتے ہیں. سچے بنو نا. وہ لوگوں کو کس نے روکا تھا سچا بننے سے؟ کس نے فورس کیا تھا جھوٹ بولو؟ ہاں، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، انہوں نے وہ راستہ چوز کیا، انہوں نے منافقت کا راستہ چوز کیا. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کی وجہ سے ان کے لیے سزا ہے. ہاں اچھا، اس کے اندر میں چاہ رہا ہوں ایک اور آیت ایڈ کریں. سورہ محمد کی ایک آیت ہے، یہ آیت میں بتانا چاہ رہا تھا اس سے ریلیٹڈ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، زادہم ہدن، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. وآتاہم تقواہم، اللہ انہیں تقوا دیتا ہے. تو جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں، ہاں جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. یہ جو منافق بنے وہ لوگ یکذبون، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. اگر وہ لوگ یہ کرتے تو پھر ان کو بھی وہ ملتا. تو اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یاد رکھیے بات کو، یہ بات ہے نا بہت ہی پروفاؤنڈ، بہت ہی زبردست بات ہے کہ ہدایت کس کے لیے؟ والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، اللہ زادہم ہدن، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. ہاں کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہدایت کو، اللہ انہیں ہدایت دے گا نا. جو چاہتے ہی نہیں ہے ایسے تھوڑی ملنے والا ہے. آپ اگر پانی کی بارش ہو رہی ہے زوردار اور پانی کی بکٹ کو الٹا رکھے ہو تو کتنی بھی زوردار بارش ہو پانی اس میں جمع نہیں ہونے والا ہے. تم چاہتے ہی نہیں ہو پانی، تم پانی چاہتے نہیں ہو تو ملنے والا نہیں ہے. تو کتنا آسان اور کتنا کلیئر معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کتنا واضح بات ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، اور میرے خیال سے ہم ایسے ماڈل پہ کرتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم کی شارٹیج ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے، نصیحت دی جاتی ہے، ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلاح کرنے والے، اصلاح کرنے والے ہیں، زمین میں اچھا کرنے والے ہم لوگ ہیں. تو یعنی کہ ہے کیا؟ وہ ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا الا انہم هم المفسدون، کہ در حقیقت یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے. انہم هم المفسدون، یہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہوتا ہے نا، آپ یہ یاد رکھیے، قرآن کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی، جو اس راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے اسی راستے پہ پلٹا دیتا ہے جو اس نے چنا. مطلب اللہ اسے پلٹا دیتا ہے اسی راستے پہ. یعنی جو غلط کرنے والوں کو ایسا لگتا ہے یہ صحیح ہے، یہ صحیح رکتا ہے. لا شعورون، ان کی شعور نہیں ہوتا کہ وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بات کو دیکھیے، فساد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی تفسیر امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ فساد کرنے والے ہیں یہ ہے ان کا کفر. ہاں یہ فساد کیا ہے؟ سب سے پہلا فساد ان کا کفر اور ان کی نافرمانیاں، اللہ کی نافرمانیاں، یہ فساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ کفر کیوں کرتے ہو؟ اندر جو ان کی حقیقت کو جو لوگ جانتے ہیں، جو پیچھے کی بات کو جانتے ہیں، جو ان کی ریالٹی کو جانتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اگر کوئی ایمان والا انہیں نصیحت کر رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون. اور جو ان کے واضح شر اور فساد کو دیکھ کر لوگ بولتے ہیں فساد مت کرو، تو کہتے ہیں ہم تو مصلحون ہیں. اور آپ یہ دیکھو گے دنیا کے اندر جو بہت بڑے جو ٹیررسٹ لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا، یعنی دنیا کے اندر جو ظلم کرنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت نیک بتا کے پیش کرتے ہیں، مصلحون، کہ ہم مصلحون ہیں، ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کریکشن کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ جیسا لوگوں نے ایمان لایا، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوفوں نے ایمان لایا ہے. یہ بے وقوفوں نے جو ایمان لایا ویسے ہم بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرمایا الا انہم هم السفهاء، کہ در حقیقت یہی لوگ بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. ہاں وہ جانتے نہیں ہیں لیکن وہی بے وقوف ہے. یہ جو چیزیں جو آج دیکھی کو اندیکھی کر دیتے ہیں اور کرتے کرتے ایک خوش فہمی کے احساس میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ساری آنکھیں کب کھلنے والی ہے؟ قیامت کے دن کھلنے والی ہے. مطلب مریں گے جیسے ہی فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو تبھی عقل ٹھکانے آ جائے گی لوگوں کی. یہ جو لا یعلمون لا یشعرون والی باتیں ہیں نا ان کی، یہ سب ان کا وہیں پہ عقل سمجھ میں آ جائے گی. سمجھدار آدمی وہ ہے جو ایماندار رہے، سچا رہے اور بات کو سمجھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن السفهاء. اب یہاں پہ ایک بات غور کرے، كما آمن الناس، جیسے لوگوں نے ایمان لایا ہے ویسے تم ایمان لے آؤ. ایک پوائنٹ غور کریے، بہت بیوٹیفل پوائنٹ ہے یہاں پہ. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفهاء،
کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا؟ تو کس کو بیوقوف بول رہے ہیں معلوم ہے؟ یہ اس زمانے میں کون تھے ایمان والے؟ صحابہ. تو صحابہ کو کون لوگ گالی دیتے ہیں؟ صحابہ کو یہ بیوقوف بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. کون لوگ گالی دیتے ہیں صحابہ کو؟ منافق. منافق. تو آپ یہ بات کو یاد رکھیے رول میں. آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کا ریلیجس طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینا ان کی ریلیجس سسٹم میں شمار ہے. تو کیا ہے یہ؟ صحابہ کو کون گالی دیتا ہے؟ سفہا آتا ہے. الا انہم ہم السفہاء، اللہ نے کہا یہی لوگ سفہاء ہے، یہی لوگ بیوقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، ہم ان کا صرف مذاق کر رہے تھے، ہم ان کو ہم بیوقوف بنا رہے تھے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو بیوقوف بنا رہے تھے نا. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ. ہاں، تو یہاں پہ کیا ہے کہ مومنوں کے پاس آتے ہیں قالوا آمنا، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ. اس آیت کو دلیل بنا کر ہم یہ بھی بات سمجھ سکتے ہیں کہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ صرف جنوں میں نہیں ہوتے ہیں. شیاطین جو ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی ہوتے ہیں شیاطین، اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اور قرآن کی اور آیتیں بھی ہیں اس بارے میں. من الجنۃ والناس جو ہے اس کے اندر بھی شیاطین کے تعلق سے ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ جن و انسان دونوں میں ہوتے ہیں. اور سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 112 میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن مقرر کیا انبیاء کے لیے. شیاطین من الجن والانس، شیاطین من الانس والجن، شیاطین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں آتا ہے. تو شیاطین وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو اپنے شیاطین کے ساتھ وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تو صرف مذاق کیا کر رہے تھے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو رول اللہ تعالیٰ کا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. ہاں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں مہلت دے رہا ہے ان کی طغیان میں، ان کی سرکشی میں. اور یامہون، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اندھے، نابینا. وہ نابینا بھٹک رہے ہیں. ان کے طغیان میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. یمدہم، انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. یہ بات کو سمجھیے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ظلم تو کرتا نہیں ہے، ظلم تو اللہ کے یہاں ہے نہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص غلط راستے پہ چلتا ہے، اگر فوراً سزا آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لمیٹڈ گناہ ہوا. اب اللہ مہلت دیتا ہے کہ یہ لوگوں کو اور کرنے دو، اور کرنے دو. وہ اور کریں گے تو کس کو سزا ملے گی؟ کسی اور کو ملے گی، انہی کو تو ملے گی. تو وہ بھٹکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے سزا ہے. ہاں، سزا ہے. اور سیم فور سیم کا ایک قاعدہ ہے. جو سیم فور سیم کا قاعدہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ کرتے ہیں انہیں وہی چیز اس میں ملتی ہے. چلیے یہ بات، اس کے تعلق سے کئی آیتیں ہیں سیم فور سیم کے، جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسے ملے گا ریٹرن میں. تو وہ اللہ کے ساتھ ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اسی چیز میں جو ان کی چالیں ہوتی ہیں اسی میں وہ خود پھنستے جا رہے ہیں، انہیں وہ احساس تک نہیں ہوتا. آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. کیا دیا؟ ہدایت کو دے کر کے گمراہی لے لی اس کے بدلے میں، ایکسچینج آفر. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، انہیں ان کی تجارت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کی تجارت جو کر لیتے ہیں، جو اس طرح سے بیچ دیتے ہیں اپنی ہدایت کو، بدلے میں لے لیتے گمراہی. دے دیتے ہیں ہدایت اور بدلے میں لیتے ہیں گمراہی. ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہدایت کو بیچ کر کے گمراہی لیتے ہیں. تو ایسی تجارت سے کیا ہوا؟ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. وما كانوا مهتدین، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہونے والے. تو جو اس طرح سے چلے جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، کہ اب یہاں پہ دو مثالیں آنے والی ہیں، اور یہ دو مثالوں کو آپ ذرا غور سے پڑھیے. آپ کو اس میں دو الگ ٹائپ کے منافق دکھائی دیں گے. یعنی جو ریئل منافق ہوتے ہیں ان کے بھی دو ٹائپ ہوتے ہیں. دو ٹائپ ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب غور کریں اور یہ چیز آپ کو ریئلائز ہو کہ کیا فرق ہے دونوں میں. چلیے دونوں مثالیں دیکھتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال یہ ہے اس شخص کی جو آگ کو جلائے. استوقد نارا، جو آگ کو جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حوله، جب وہ آگ اس کے آس پاس ہر جگہ جل جاتی ہے.
ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उसकी रोशनी को, अल्लाह ताला उस आंख को बुझा देता है, अल्लाह ताला उसकी रोशनी को खत्म कर देता है। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, उन्हें छोड़ देता है अंधेरे में जिसमें वो नहीं देख नहीं सकते। तो यहाँ पे जो मिसाल है, अब एक शख्स की मिसाल है जिसने आग सुलगाई, आग जब अच्छी तरह से सब तरफ जल गई तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उस आग को बुझा दिया, सजाए उनकी ये आग को बुझा दिया, और तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, उन्हें छोड़ दिया अंधेरों में जिसमें वो देख नहीं सकते। अब आप इस बात को गौर करिए, आप इस बात पर गौर करिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि यहाँ पर ये शख्स जब रोशनी हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, अल्लाह ताला उस रोशनी को ले लेता है उनकी। ये एक फिजिकल मिसाल दी गई है कि किसी के साथ ऐसा हो कि वो रोशनी जो है उसके आसपास जब जलने लगती है और तब वो रोशनी सडनली चले जाए, तो तब वो अंधेरा जो होता है ना और गहरा लगता है। तो यहाँ पे पहली मिसाल ये दी गई है। ये पहली मिसाल के अंदर हम ये देखते हैं कि ये वो मुनाफिकों की मिसाल है जो टोटल तौर पर इस हद और इस दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि ला युबसिरून, उन्हें नहीं दिखाई देता। यानी ये वो लोग हैं जिनके लिए कोई रोशनी नहीं है, यानी टोटल अंधेरा है उनका। अब एक मौका मिला था उनको, क्या मिला था, ये रोशनी आई थी उनके पास, ये रोशनी को वो कबूल कर लेते तो वो रोशनी में पूरी जिंदगी गुजारते ईमान के साथ। लेकिन वो अंधेरे में क्यों है, वो अपने अंधेपन में क्यों है, उसकी वजह क्या है, जो उन्होंने इनकार किया। जैसे कि मैं बताया, मुनाफिक असल में कौन है, काफिर, ये इनकार करने वाला ये। तो यहाँ पे उसके सामने मामला आया, रोशनी आई, ईमान का मैसेज मिला, वो ईमान का मैसेज हर तरफ जब रोशन है और वो देख रहे हैं, हर तरफ से उसकी निशानियां देख रहे हैं, क्लियर और वाजे है उनके लिए, जब वाजे है उनके लिए तब उन्हें क्या करना चाहिए था, कबूल करना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इनकार किया। इसकी वजह से ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उनकी रोशनी को ले लिया, अब वो नहीं देख सकते हैं। वो तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, वो अंधेरे में रहेंगे। ज़ुलुमात है अंधेरे, मुनाफिकत में बहुत सारे अंधेरे होते हैं, झूठ का अंधेरा, इनकार का, कुफ्र का अंधेरा, धोखे का अंधेरा। फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, नाफरमानियों का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा। फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, वो नहीं देख सकते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, के गूंगे, हाँ, बहरे, गूंगे, अंधे, वो नहीं लौटेंगे, ला यरजिऊन। तो यहाँ पे शुरुआत में सुम्मुन है, बहरे, तो जो डेफ है, बहरे, वो सुनते नहीं है। बुकमुन, देख के भी देखते नहीं है। और अंधे वो ला यरजिऊन, वो वापस नहीं लौटेंगे। तो यहाँ पे आप एक बात पे गौर करिए कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन ये जो दिया है, तो सूरह हज की आयत में तफसीर है, सूरह 22 आयत नंबर 46, उसके अंदर आता है कि उनकी आंखें नहीं अंधे हैं, उनके सीनों में जो दिल है वो अंधे हैं। ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं है, लेकिन उनके दिलों में जो, सीनों में जो दिल है वो अंधे हैं। सूरह हज की आयत नंबर 46 में ये बात वाज़ेह है कि इसमें अंधेपन से कोई ये नहीं कहे कि भाई आंखों के तो मैंने नंबर चेक कराया था, मेरी आंखें तो सही है, तो नहीं, यहाँ आंखों की, फिजिकल आंखों की बात नहीं हो रही है। जो सीनों के अंदर जो दिल है, वो दिल अंधे हो जाते हैं, यानी देख के भी वो देख नहीं पाते हैं। तो ये बात को समझना है। आगे अभी दूसरी मिसाल पे आते हैं। औ का सय्यिबिन मिनस समा, औ का सय्यिबिन मिनस समा, के सय्यिबिन, सय्यिब किसे कहते हैं, ये बादल को कहते हैं, हाँ, सय्यिबिन मिनस समा। लेकिन आप तफसीर में देखोगे, सहाबा ताबईन की जमात एक जिक्र है, इमाम इब्न कसीर ने जिक्र किया है, और वो कहते हैं सय्यिब से मुराद बारिश है। यहाँ बारिश की बात हो रही है, सय्यिबिन मिनस समा, बादल से मुराद बारिश है। हाँ, और एक और माइनर ओपिनियन ये भी है कि इससे मुराद बादल ही है, सय्यिब से मुराद बादल ही है। दोनों ओपिनियंस हैं तफसीर में। औ का सय्यिबिन मिनस समा, जो बादल है और उससे मुराद जो बारिश आ रही है, लेकिन बादल की बात तो कुछ समझे। फीही ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़, उसके अंदर अंधेरे हैं, उसके अंदर रात है, कड़क है, और बिजली है। तो ये जो बारिश आती है, बारिश के साथ में क्या है, अंधेरे हैं, बारिश जब बादल छा जाते हैं पूरा अंधेरा छा जाता है, ज़ुलुमात व राद, कड़क है, और बिजली है। अब ये एक सीन दिया हुआ है, एक इंसान को आप इमेजिन करिए, वो इस सीन में है, अंधेरा है, जोरदार अंधेरा, बादल छाए हुए हैं, हाँ, बहुत गहरे बादल है, पूरे गहरे बादल है, अंधेरा छाने वाले, अंधेरा कर दें ऐसे बादल है, और उसमें से क्या है, बिजली है और कड़क है।
اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو امام ابن کثیر نے یہ تینوں کے بارے میں کہا کہ اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ ظلمات. اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ جو ان کا شک ہے، جو ان کا کفر ہے، جو ان کی نفاق ہے. اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ جو رعد ہے. کڑک یعنی کہ جو تھنڈر. تھنڈر سے مراد کیا ہے؟ جو ان کا ڈر ہوتا ہے، ڈر. ہاں، ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. منافقوں میں آپ دیکھیں گے یہ چیز ہوتی ہے، ان کو ہر چیز سے ڈر. قرآن میں آتا ہے سورہ منافقون میں، سورہ 63 کی آیت نمبر 4 ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر پکار، ہر جو آواز لگتی ہے ان کے خلاف ہی ہو، سب کچھ ان کے خلاف ہے. تو ان کے اندر کیا ڈر ہے؟ پبلک کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، ان کے پکڑے آنے کا ڈر ہے کہ بھئی ہمیں کوئی پکڑ لے گا، سمجھ لے گا ہم کون ہیں، تو ہمارا پورا کور ہے وہ بلو اپ ہو جائے گا. تو ان کے اندر کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہے اور یہ ڈر ہے، اور برق بھی ہے، روشنی، یہ بجلی. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. بجلی سے مراد کیا ہے نا؟ یہ بجلی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کچھ دکھائی بھی دیتا ہے. یہ بجلی کے بارے میں آگے تفصیل اور آنے والی ہے. ابھی فی الحال اس بات کو یاد رکھیے کہ کچھ روشنی بھی آتی ہے ان کے پاس، لیکن وہ روشنی کتنی ہوتی ہے؟ بجلی جتنی روشنی ہوتی ہے. بجلی کنٹینیوس روشنی نہیں دیتا 1 گھنٹے تک لائٹ جل رہی ہے کیونکہ بجلی آئی تھی. نہیں، بجلی کا ایک کچھ سیکنڈز کی روشنی ہوتی ہے اور پھر اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا اور اندھیرا لگتا ہے وہ بجلی کے آنے کے بعد. ہاں، برق. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں وہ بجلی کی کڑک کو روکنے کے لیے. یعنی کہ جو پیغام ہے، ہاں، جو پیغام ہے جو دل پہ لگتا ہے، اور وہ چیز کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ بہرے نہیں ہیں، ان کے لیے بہرا ورڈ نہیں آیا. یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں من الصواعق، وہ بجلی کی آواز کو روکنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. موت کے ڈر سے. کس چیز کے ڈر سے؟ ان کو یہ جو سین میں جو شخص ہے جو اس جگہ پر ہے جہاں پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور اندھیرا ہے اور بجلی کڑک رہی ہے اور اس کی رات زوردار تھنڈر کی آواز آ رہی ہے، تو حذر الموت، موت کا ڈر ہوگا نا اس کو کہ بجلی مجھ پہ آ جائے گی یا کوئی چیز مجھ پہ ہو جائے گی، گر جائے گی اور میں مر جاؤں گا. ہاں، تو وہ اس کے اندر حذر الموت. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ یہ لوگ، یہ مثال دی گئی ہے اور یہ منافق پہ فٹ ہو رہی ہے. یہ دوسرے ٹائپ کے منافق، آپ فرق بھی سمجھیے. یہ منافق کے اندر کیا معاملہ ہے؟ انہیں سنائی نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے. یہ پہلی کیٹیگری جو سمن بکمن امیون والے معاملے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے. یہ سمن نہیں ہے. یہ کیا ان کو سنائی دیتا ہے، لیکن یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال ڈال کر کیا کرتے ہیں؟ وہ آواز کو روکتے ہیں. اس ڈر سے. کس ڈر سے؟ حذر الموت. ان کو یہ ڈر ہے کہ موت کا ڈر. کیا ڈر؟ حذر الموت. یعنی کہ ان کو ڈر ہے کہ یہ بات سمجھ جائیں گے تو زندگی چینج کرنی پڑے گی، بات سمجھ جائیں گے تو ایمان آ جائے گا ان کے اندر. ایمان سے ڈرتے ہیں اس طرح سے جیسے موت سے ڈرتے ہیں. منافقوں کا معاملہ کیا؟ ایمان سے ڈر رہے ہیں جیسے موت سے ڈر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین. ان کو کافر کہا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. مطلب یہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کو گھیرا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں آتا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، ثم استوى علی العرش. اللہ عرش پہ مستوی ہے اور وہ ہوا فوق عبادی، بندوں کے اوپر. لیکن وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی جو من فی السماء، امنتم من فی السماء، کیا آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ آسمان والا ہے وہ، لیکن وہ ہر کسی کو گھیرا ہوا ہے، کنٹرول میں، ہر چیز احاطہ کیا ہوا ہے، ہر کوئی کسی پہ اس کی پکڑ ہے. محیط بالکافرین. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم. قریب ہے کہ جو بجلی ہے وہ ان کی روشنی کو، آنکھوں کی بینائی کو لے لے، اچک لے. گئی نہیں اب تک. یعنی کہ اب دیکھو، وہ سننے کے بارے میں بات آئی کہ وہ انگلیاں کان میں ڈالے ہوئے، یعنی سن سکتے ہیں لیکن انگلی ڈال کے وہ آواز کو روکے ہوئے ہیں. اور قریب ہے کہ یہ روشنی ان کی آنکھوں کی بینائی کو، یعنی کہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، وہ اسے اچک لے، یعنی ختم کر دے، یختفو، ختم کر لے. تو یعنی کہ وہ تب ہو جائیں گے اندھے. یعنی ابھی اندھے ہوئے نہیں ہیں، ہو سکتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب کبھی ان پر یہ روشنی بڑھتی ہے وہ اس میں چلتے ہیں. جب کبھی یہ روشنی بڑھتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب روشنی، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ روشنی آتی ہے اور جاتی ہے. وہ جو بجلی کی روشنی ہے وہ آتی ہے تو تب اس میں تھوڑا بہت چل لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اظلم علیہم، جب ان کے اندھیرے واپس آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قاموا، وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی پروگریس نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ روشنی آتی ہے، دکھائی دیتا ہے انہیں، اور اس میں وہ چلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی چلے جاتی ہے تو وہ
پھر سے وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ لے لیتا ان کی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت. مطلب یہ اللہ چاہتا تو لے لیتا, یعنی اب تک لیا نہیں گیا, یعنی اب بھی ان کا معاملہ ایسا ہے, روشنی آتی ہے جاتی ہے, یہ آتی ہے جاتی ہے, چلتے ہیں. یہ کون سے میں چلتے ہیں؟ امام ابن کثیر نے ایک قرآن کی آیت کو کنیکٹ کیا ہے, سورہ حج کی آیت ہے, سورہ 22 آیت نمبر 11, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت اس شرط پہ کرتے ہیں, اس شرط پہ کرتے ہیں. کیا شرط پہ کرتے ہیں؟ ان اصاب خیر اطمأن بی, اچھا آتا ہے تو خوش رہتے ہیں اللہ سے, اچھا آتا ہے تو خوش رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةً, جیسے ہی فتنہ آتا ہے, آزمائش آتے ہیں, انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ, اپنا چہرہ پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں, دنیا بھی نقصان ہو جاتی ہے, آخرت بھی نقصان ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت اس شرط پہ کرتے ہیں کہ جب تک اچھا ملے گا تب تک ٹھیک ہے, اور جب تکلیف آئے گی نا تو چہرہ پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. تو یہ معاملہ ہے یہ منافقوں کا. کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی روشنی آتی ہے, یعنی کہ کچھ اچھا مل رہا ہے تو ہاں اچھا مل رہا ہے تو ہاں میں مومن ہوں میں, ہاں وہ ایمان والے ہیں. لیکن جب تکلیفیں آئی تو انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ. لیکن یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے, ایک اور بات انڈرسٹینڈ کریں, ان کے اندر کچھ چیز دکھ رہی ہے کہ مشوفی, ان کے اندر یہ ان کا کان, ان کی سننے کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت گئے نہیں ہے. یہ اب دو راستوں میں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو دیکھیے کتنی خوبصورت مثالیں ہیں, دونوں مثالیں, اور دو مثالوں کے ذریعے دو ٹائپ کے منافق بتائے گئے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے کہ مومنوں کی بھی دو کوالٹیز ہیں, مومنوں میں بھی دو ٹائپس ہیں. ایک ہے اصحاب الیمین, یا ایک اور جگہ پہ آتا ہے اصحاب الیمین اور سابقون السابقون, آگے والے. یہ دو ٹائپ کے مومن, براڈلی اسپیکنگ, موٹی کٹ طور پہ. آف کورس بہت سارے اس میں بھی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے سیدھے ہاتھ والے, ہاں داہنے ہاتھ والے, اور سابقون السابقون. اسی طرح آپ اگر سورہ واقعہ میں ڈسکرپشن آتا ہے, سورہ انسان اگر پڑھیں گے تو اس میں کیا آتا ہے, اس میں آتا ہے کہ ابرار, نیکوکار, اور جو ہے مقربون, اللہ کے قریبی بندے. یعنی مومنوں میں دو ہے, ایک کچھ نیک ہیں اور کچھ ہے جو بہت ہی اللہ کے قریبی بندے ہیں. کافروں میں بھی دو ہے, کافروں میں دو ہے, ایک وہ لوگ جو بلاتے ہیں, جو لیڈر ہوتے ہیں, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, اور جو ہے پیچھے چلنے والے, یہ دو ہے. منافقوں میں بھی یہ دو ہے. کون سے دو؟ وہ منافق جو ٹوٹل منافق ہے, جو انکار کر چکے ہیں, جو سمن بکمن امیون کا معاملہ ہے, جو گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں, اور وہ جو گونگے بہرے نہیں ہوئے اور کبھی دکھتا ہے انہیں, چلتے بھی ہیں اس میں, اور نہیں دکھتا تو وہیں کے وہیں ٹھہرے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا, یہ دو چیزیں بتائی. اللہ ہم سب کو منافقت سے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہاں پہ ہم نے منافقوں کا سیکشن پڑھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 میں. اب سارے انسانوں سے خطاب ہے. یہ تین کیٹیگریز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم, وہ جس نے تمہیں بنایا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے والوں کو بنایا, لعلکم تتقون, کیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب بتایا اپنے آپ کو کہ اللہ تمہارا رب ہے, تمہیں بنایا, تم سے پہلے والوں کو بنایا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیوں بنایا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. یہ ہے ہمارا مقصد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اب یہاں پر غور کریے آپ کہ کیسے بتایا گیا ہے, کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے. کیا سمجھایا گیا ہے؟ عبادت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے, اور اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے, اور اس کے اندر ریزن کیا دیا ہوا ہے, وہ تمہارا رب ہے, پالن ہار ہے. مطلب تمہارا رب ہے جس نے, جو تمہیں خالق, بنانے والا, چلانے والا, سب ہر چیز کو سنبھالنے والا رب ہے وہ تمہارا. تو عبادت کیوں اللہ کی, اس کا ریزن دیا ہوا ہے. دیکھیے توحید کی تین کیٹیگریز ہے, میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا. اللہ کی ربوبیت میں توحید, یعنی رب صرف اللہ ہے. اللہ کے اسماء و صفات, ناموں و صفات میں توحید. اللہ کی عبادت میں توحید. یہاں پہ ریزن دیا ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں صرف اللہ کی عبادت. لوگ کیا کرتے ہیں نا, بولتے ہیں سب کا مالک ایک, گاڈ از اونلی ون. لیکن جب ان سے بولو ورشپ کس کی کرتے ہو, پوجا کس کی کرتے ہو, بولے میں ورشپ ان کی کرتا ہوں, پوجا ان کی کرتا ہوں. ارے بنانے والا وہ ہے, چلانے والا وہ ہے, سب چیز چلانے والا وہ ہے, گاڈ از ون آپ کہہ رہے ہیں, پھر ورشپ دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. یعنی جو پالن ہار ہے, جو رب ہے, اسی کی عبادت کرو. دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نیک لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو پالن ہار ہے, جو تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو.
उबुदु रब्बकुम, यानी कि तौहीद अल उलूहिया, अल्लाह की इबादत में तौहीद का प्रूफ तौहीद अल रुबूबिया से दिया गया है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें बनाया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अब आप बाज लोगों को देखते हो कि वो अपने पूर्वजों की इबादत करते हैं। इबादत किसी करते हैं? पूर्वजों की। तो अल्लाह ने बताया उसने तुम्हें भी बनाया, तुमसे पहले वालों को भी बनाया। अब बोलते हैं ना बाज लोग, अरे ये पूर्वज है, और बाज लोग ये बहुत नेक आदमी थे, पिछले जमाने के नेक आदमी थे, उनकी मूर्ति है, उनके स्टैचू है, बहुत नेक आदमी थे। तो अल्लाह ने कहा वल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी तो अल्लाह ने बनाया। और क्यों बनाया? तुम सबको इसलिए बनाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ये। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 में तौहीद अल इबादा एक शॉर्ट लाइन में कितने अच्छे से बताई गई है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशन, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, वस्समाअ बिनाअन, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। बाज जो इस्लाम के दुश्मन है वो एतराज जब उठाते हैं तो ये आयत को बताते हैं, और क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊं। इंडिया के अंदर एक लीडर ने भी यही इस तरह की आयतों को कोट करके क्या कहा कि इस कुरान में दिया हुआ है कि जमीन चपटी है। कहा? बोले आयत क्या? फर्श, फर्श कहा गया। फर्श से चपटी कैसे पता चलता है? पहले तो अर्द लफ्ज जो है ना, जो अरबी जुबान में, आप अरबी की डिक्शनरी देखिए, नॉन मुस्लिम्स की लिखी हुई डिक्शनरी देखिए, अर्द का मतलब जमीन के लिए भी आता है, और जो हमारा गोला है ना, प्लैनेट, उसके लिए भी अर्द आता है। दो माने में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जमीन क्या फर्श के जैसे बिछाई भी नहीं है। आप देखो कि अर्थ के बाद जो जो जुपिटर, और जुपिटर, सैटर्न, ये सब जो प्लैनेट्स है ना, जुपिटर, उसके अंदर जमीन ही नहीं है, उसके अंदर जमीन ही नहीं है। चैप्टर वो गैशियस मास है, यानी वो प्लैनेट है, हाँ गोला है, प्लैनेट है, लेकिन उसकी जमीन ही नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें जमीन दिया ना, और जमीन भी कैसे दिया? फर्श के जैसा अल्लाह ने फैला दिया। यानी फर्श होता है ना चलने के लिए कंफर्टेबल, इसमें चपटा कहाँ दिया है कोई बताएगा? और ये समा बिनान बताकर वो बोलते हैं कि कुरान के मुताबिक आसमान सॉलिड है, सॉलिड, छत जैसा। छत कहाँ दिया है कि सॉलिड है? छत तो है, सॉलिड है, कहाँ दिया है? ये अपने तरफ से लफ्ज डाल करके एतराज उठाते हैं वो लोग। वह समा बिनान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान को छत बनाया। आप बताओ कि ये आसमान जो है इसके अंदर अलग अलग लेयर्स है। ओजोन लेयर मालूम है ना, जो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाता है। एटमॉस्फेयर जो होता है, ये आसमान जो एटमॉस्फेयर है, वो बाहर से आने वाले कितने सारे छोटे कितने सारे मीटियर्स को, छोटे छोटे जो सॉरी एस्ट्रॉइड, जो छोटे छोटे मीटियर्स आते हैं उनको जला देता है, खुद ही जल जाते हैं। छत का काम क्या करता है? अब मैं छत के नीचे बैठा हूँ, क्या है? तो मैं बचा हुआ हूँ ना, मैं सूरज की रोशनी से बचा हुआ हूँ। हाँ, मैं बारिश गिरेगी तो मैं बचा हुआ हूँ, छत के नीचे मैं बैठा हूँ इसलिए। हाँ, ऊपर से कुछ आके गिरेगा तो छत है ऊपर मुझे बचाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने आसमान को छत बनाया। बल्कि साइंस को देख रहे हैं तो उल्टा और समझ में आ रहा है कि आसमान छत कैसे है। प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव स्काई है हमारे लिए, प्रोटेक्टिव सीलिंग है हमारे लिए, एक सीलिंग है। लेकिन सॉलिड ऐसा कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान में दिया हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि आप देखोगे जैसे कि एस्ट्रॉइड जो होते हैं, जो अल्लाह ताला ने बताया कि आसमान का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा गिरे, हाँ मतलब समा, आसमान जो ऊपर जो है उसका एक हिस्सा आ जाए, यानी कि पत्थर जो एस्ट्रॉइड है, अल्लाह चाहे तो वो आ जाए तुम पर, हाँ आ जाए तुम पर। और इसके कई सारे प्रूफ है, मैंने उसको एक डिटेल्ड आंसर में कवर किया है पावर पॉइंट के साथ। आगे बढ़ते हैं। व अनज़ल मिनस समाई माअन, अल्लाह ताला ने आसमान भेजा तुम पर, मिनस समाई, आसमान से मान। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अस्समा जो अरबी जुबान में कुल्लु शयिन आला, हर चीज का ऊपर का हिस्सा जो है ना उसको समा कहते हैं। समाउल बैत, ये छत को समाउल बैत कहते हैं। तो समा किसे कहते हैं? कोई चीज का जो अपर हिस्सा है। तो अनजला मिनस समाई, जो उसने भेजा समा से, ऊपर जो समा है उसमें से अल्लाह ताला भेजा मान, पानी भेजा। फाखरजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और उसने तुम्हें उसमें से तुम्हारे लिए निकाला फलों को, जो तुम्हारे लिए रिस्क है। तो समरात जो है फल, तो हम देखते हैं जो फ्रूट्स जो होते हैं उसमें से सर्टेन जो, जैसे जो खेती के जो फल है उसको हम वेजिटेबल्स कहते हैं, गल्ला कहते हैं, और जो पेड़ों के फल है उसको हम समरात फ्रूट में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फल दिया अल्लाह ताला ने रिज़्क़न लकुम, रिस्क के तौर पे। फिर अल्लाह ताला फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक मत बनाओ, जानते हुए, व अंतुम तालमून, जबकि तुम जानते हो, तुम ये बात को जानते हो, समझते हो, अब ऐसा नहीं करना। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि एक तफसीर में आप देखोगे तो याहिया अलैहिस्सलाम का वाकया दिया हुआ है। याहिया अलैहिस्सलाम का वाकया, और वो हसन सनद से, यानी मोतबर सनद है याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उन्होंने जो लोगों को समझाया तौहीद, तो कैसे समझाया, कितना अच्छी मिसाल दी हुई है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, पढ़ो, कनेक्टेड रहो,
یہ ایپ ہے, آپ لوگ پڑھیے الحمدللہ. اور یہ چیز تو یحییٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو توحید سمجھانے میں کہا کہ سوچو کہ کوئی شخص ہے, اس کو اس کا ایک مالک ہے, اور وہ مالک اپنے پیسوں سے اسے خریدتا ہے, غلام کو مالک خریدتا ہے اپنے پیسوں سے, اور اپنے خود کے پیسے وہ لگاتا ہے خالص, پھر وہ کما کر کے کسی اور کو دے وہ. تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے کہ کوئی اس طرح سے کرے؟ تمہیں پسند کرے گا کوئی؟ تو یہاں پہ ہر چیز جو ہمیں ملی کس کی طرف سے؟ اللہ کی ہے. سب چیز کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی ہے, اور اللہ ہی کی دیا ہوا سب کچھ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سب چیز اللہ کی دی ہوئی تو کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, کہ اللہ کے ساتھ اور شریکوں کو مت بناؤ, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو. تو تم جانتے ہو تو مت بناؤ, ایسے شریکوں کو مت بناؤ. میرے بھائی میری بہنیں, یہ میسج کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ مثالیں جو دی ہوئی ہے, ایک بدو کا قول دیا ہوا ہے ابن کثیر میں. وہ بدو کا قول یہ ہے کہ بدوؤں میں قول ہے یہ کہ کوئی بدو یہ کہتا ہے کہ کیمل کی جو ڈنگ ہوتی ہے نا, ڈنگ جو اس کی پوٹی ہوتی ہے نا, وہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ کوئی اونٹ ہے, اور راستے میں نشانوں کو دیکھ کر پتا چلتے ہیں کہ کوئی چلنے والا چل کے گیا ہے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے پتا کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ کے وجود کے بارے میں دلائل میں یہ ساری چیزیں دلیل ہے, سگنیچر آف دا کریٹر کی نشانیاں ہیں ہر طرف. جو دیکھے کوئی تو اس کو اللہ کے وجود کے بہت سارے دلائل دکھائی دیں گے, جو آنکھیں بند کر لیں اس کو نہیں دکھائی دے گا, لیکن باقی اللہ کے وجود کے کئی سارے دلائل ہیں. اور یہ چیز کے ساتھ اچھا ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, تو ایک اور قرآن کی آیت ہے سقفًا محفوظہ. اللہ تعالیٰ نے اسے سقفًا محفوظہ, ایک پروٹیکٹڈ سیلنگ بنایا ہے. ہاں, سما بناء یہاں تو چھت ذکر ہے نا, لیکن سقفًا محفوظہ یہ لفظ بھی قرآن میں آتا ہے ایک اور جگہ پر, سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 32 میں. تو یہ آج کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا ختم, 2 سے 3, اور میری سپیڈ چل رہی ہے بہت سلو. تھوڑا آپ سب اس میں فیڈ بیک دیجئے کہ کیا جس طرح سے میں آج کر رہا ہوں میں یہی سپیڈ رکھوں یا اس سے تھوڑا فاسٹ جاؤں, اس سے کم ایکسپلینیشن دوں تو میں تھوڑا زیادہ کور کر پاؤں گا. آپ سب اپنا اوپینین ذرا چیٹ میں ایکسپریس کریں, تب تک میں جو سوال ہے میں سوال کچھ لے لیتا ہوں. میں صرف ٹاپک سے, کیا درگاہ سے آیا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ جی ہاں, عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, اور ہمارے یہاں ایک کمی ہے لوگوں میں کہ درگاہ کا کنسیپٹ یہ ہے, ہاں اوکے, درگاہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ نیک بندوں کی قبریں ہوتی ہیں, یا تو نیک بندوں کی قبر ہوتی ہے, یا تو کبھی کبھی وہ قبر سے آیا ہوا پتھر ہوتا ہے اندر, کوئی اندر جسم نہیں ہوتا ہے. اوکے, جسم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں فیڈ بیک دیکھ رہا ہوں لوگوں کا, بارک اللہ, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں, کوئی رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اور کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. ہاں, یہ ان کا کنسیپٹ ہوتا ہے. اب وہاں پہ جو چڑھاوا چڑھایا گیا ہے, وہ چڑھاوا ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ کھا لیں, یا ہو سکتا ہے کسی نے وہاں پہ چڑھایا, وہاں پہ جانور کو ذبح کیا, وہاں پہ چڑھایا. کیوں چڑھایا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ ہمارا کام کرا دیں گے. لیکن یہی تو الفاظ مکہ کے مشرک بھی بولا کرتے تھے. جو مکہ کے مشرک تھے وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم بتوں کو صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہاں, اللہ کے قریب کر دیں. ہؤلاء شفاعنا عند اللہ, سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 18 میں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس. اور اس سے پہلے والی آیت سورہ زمر سورہ 39 کی آیت نمبر 3 ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے, عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہے, بتوں کے لیے نہیں ہے. اب آپ آج سوچئے کہ جو لوگ آج چڑھاوا چڑھا رہے ہیں, چادر چڑھا رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, رکوع سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام کرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, جو ابھی ہم نے سورہ الانبیاء کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کیا پڑھے, وہی ہے نا تمہارا رب, پالن ہاں تو اللہ ہے نا. عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے, اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اگلا سوال. جزاک اللہ خیر. ایپ لنک شیئر کرو, تو ایپ لنک شیئر کریے شکیل بھائی. ہاں سیکنڈ وہ ٹائپ کر آف رہے ہیں. منافق کون ہے؟ 2 ٹائپ میں نے بتایا منافق کہ اچھا یہ بات, 2 ٹائپ منافق میں, بعض منافق ایسے ہوتے ہیں جو سمن بکمن عمیون, بہرے گونگے اندھے, وہ لا یرجو, واپس نہیں آئیں گے. لیکن ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی روشنی آتی ہے, جو جیسے بجلی کی جیسی روشنی جیسے ان کو دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ٹوٹل اندھے ہیں, اللہ چاہتا تو ان کی بھی سننے کی صلاحیت لے لیتا. مطلب یہ ٹوٹل اندھے بہرے نہیں ہیں, یہ واپس آ سکتے ہیں,
ان کو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. ہاں تو ہمیں نہیں پتا ہے نا کہ کوئی منافق بھی ہے, اگر ریئل منافق بھی ہے تو کون سے ٹائپ میں ہے, تو ہم تو بتائیں گے اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے انشاءاللہ. ہاں جی. زید بھائی سوال آیا چیٹ میں کہ آپ سما کے بارے میں تھوڑا اور ایکسپلین کریں. جی, عربک ورڈ سما کے بارے میں نے جو ایکسپلین کیا کہ کسی چیز کا جو اوپر کا حصہ ہے, جیسے گھر کا جو سما البیت کہتے ہیں, تو یہ گھر کا چھت جو ہے اسے سما کہتے ہیں. اسی طرح ایک ہے دنیا, دنیا کا کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ سما ہے. لیکن ایک وہ ہے جو سماوات, جو 7 آسمان. سما یعنی اوپر والی ساری چیزیں سما ہے. ہاں, اشمل من سماوات, السما اشمل من سماوات, یہ سماوات سے زیادہ شامل ہے, یعنی کئی چیزوں کو شامل کرتا ہے, انکلوڈ کرتا ہے. سما میں ہر چیز کا جو اوپر, کسی چیز کا جو اوپر کا حصہ ہے اسے سما کہتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں دنیا کا آسمان, تو دنیا کے آسمانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, کوئکلی 2 اور سوال لیں گے اور اینڈ کریں گے کلاس. جی انشاءاللہ. ٹاپک سے ریلیٹڈ تو سوال نہیں ہے, لیکن میں بتا دوں کہ آپ سب کو بتا دوں کہ ہم لوگ یہ کلاس میں نا اپنا تھوڑا سا انتھوزیازم کو کنٹرول کریں گے کہ ہم کلاس میں ایسا رکھیں گے کہ 3 بجے تفسیر ختم کر دیں گے. اگر آپ نکلنا بھی چاہتے 3 بجے تو آپ کا انشاءاللہ کوئی لاس نہیں ہوگا. تھوڑے سوال جو آپ 3 سوال 4 سوال میں لے کر اینڈ کروں گا, لیکن جو تفسیر میں پڑھاؤں گا 3 بجے فنش کر دوں گا انشاءاللہ. یہی میرا ارادہ ہے تاکہ سب کے لیے ایزی رہے انشاءاللہ. آپ اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ یہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں. جی بتائیے. کسی نے پوچھا باڈی کے اوپر کے حصے کو ہیڈ کو سما کہیں گے؟ چیک کرنا پڑے گا کہ عربی زبان میں یوزیج میں ایسا ہے یا نہیں ہے. جی. شرک کی معافی نہیں ہے, اس کو تھوڑا سمجھائے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کنٹری میں غداری کوئی کرے تو کیا غدار کو چھوڑیں گے وہ لوگ؟ نہیں چھوڑیں گے, دنیا کا قانون ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہے کہ جو شرک کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو. ہاں, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو, اللہ نے کہا میں یہ نہیں معاف کروں گا. دوسرے گناہ ہو سکتا ہے معاف ہو, لیکن شرک کے گناہ کو اللہ نہیں معاف کریں گے. کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, جس نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. تو شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا یہ انفورگیویبل سے ہے. لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنا, چاہے وہ اس کی ذات میں ہم شریک کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے کنٹرول, کہ بھئی کنٹرول ان کے بھی ہاتھ میں ہے, ایسا کوئی مانتا ہے, یا اللہ کی صفات میں جو صفات ہے نا اللہ کی, وہ صفتوں میں سے کوئی صفت بندوں کو دینا کہ فلاں ہے وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں, اللہ ہے سب کچھ جاننے والا العلیم. فلاں ہے وہ بھی سب کچھ سنتے ہیں, اللہ ہے السمیع سب کچھ سننے والا. تو یہ بھی شرک کیے, اللہ کی صفات میں شرک کیے. اور کوئی ہے اللہ کی عبادت میں شرک کرے, یعنی وہ مانتا ہے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, لیکن عبادت میں دوسروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی بتوں کی کر رہا ہے, کوئی انسانوں کے لیے کچھ چڑھاوا وغیرہ چڑھا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ عبادت صرف اللہ کی ہو, یہ شرک کی 3 قسمیں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں. اس میں سے کوئی بھی کہیں پہ بھی ہو تو وہ شرک ہے, اور شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے. جی. اور شرک توحید کی بات ہوگی تو زید بھائی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے, کیا اللہ نے نیک لوگوں کی قبروں کو بچاتے ہیں, جس سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حاجی علی درگاہ میں پانی بھر گیا لیکن قبر کو کچھ افیکٹ نہیں ہوا پانی کا. دیکھیے, قبر جو ہے نا باہر کا سٹرکچر ہے, یہاں پہ قبر سٹرکچر کی بات نہیں ہو رہی ہے, انسان جسم کی بات ہو رہی ہے. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے زمین کے لیے حرام کیا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے. تو جو انبیاء ہے, اور ایسی فضیلت ایک اور حدیث میں نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جسموں کو کھائے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لیکن کوئی انسان نیک بھی تھا تو اجازت تھوڑی ہے کہ ہم عبادت ان کے اعمال ان کے لیے کریں, ہے نا, یہ نہیں ہوتا ہے. جی. دلوں کو اگر مہر لگ چکے ہو تو اسے کس عمل سے کھولا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر کسی کو احساس ہو رہا ہے نا یہ کہ دل میرے کیسے کھل جائے, تو اس پہ مہر نہیں لگی ہے, کیونکہ مہر لگی ہے نا تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے بات کہ وہ کھل جائے. اس کو وہ خود ہی صحیح لگتا ہے, اس کو لگتا ہے میں ہی صحیح ہوں. باقی شکیل بھائی, اب پبلک ہمارے سامنے, آپ بتاؤ آپ کیسے معلوم پڑے گا کس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے, تاکہ ہم اس کو نہیں بتائیں. کیسے معلوم پڑے گا؟ نہیں معلوم پڑے گا. اس کے فورہیڈ پہ لکھا ہوتا کہ ہاں اس پہ مہر لگی ہے, تو ہم لوگوں کو معلوم پڑتا کہ اس کے دل پہ مہر ہے, یا یہ منافقوں میں سمم بکم امیون والا منافق ہے, تو پھر ہم اس کو بات نہیں کریں گے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو اس کے پیچھے. لیکن ایسے تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی انسان بہت ہی خراب دکھ رہا ہے باہر سے, لیکن جب بات کرو تو پگھل جاتا ہے وہ, اور وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. باہر سے ہم لوگ ججمنٹ اگر اس کے ایکسٹرنل کو دیکھے, بولے ختم اللہ علی قلوبہم, یہ لگ رہا ہے ایسا ہی ہے, لیکن ہم لوگ جج ہی نہیں کر سکتے یہ بات, یہ اللہ ہی جانتا ہے. باہر سے کوئی دکھ رہا ہے خطرناک, لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کوئی چیز رکھی ہے کہ وہ پگھل جائے.
اور حق راستے پہ آ جائے. جی. اور جبکہ ابھی افطار کا ٹائم چل رہا ہے یا رمضان کا ٹائم چل رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ کوئی بھی انتقال کر گیا ہو تو اس کے نام پر افطار کروانا کیسا ہے؟ دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، جو جن کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کی دیکھو فرق کرو دو چیزیں، فرق کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، آپ ان کی طرف سے صدقہ کرو کہ بھئی میں ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، تو یہ جائز ہے. اس کی کئی حدیثیں ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اور پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو ضرور صدقہ دیتی، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں والدہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں. اور سعد بن عبادہ نے کہا آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنا پورا باغ اپنی والدہ کے لیے صدقے میں دے رہا ہوں. تو یہ حدیث اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کسی میت کی طرف سے انتقال ہو گیا ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. تو کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ صدقہ ہے یا کوئی چیز میں دے رہا ہوں ان کی طرف سے دے رہا ہوں تاکہ ان کو ثواب ملے، تو کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں. لیکن اس میں فرق یہ کرنا ہے کہ کوئی شخص ہے جو چڑھاوا جو کسی کا ایک خاص مقام ہے، ہاں کوئی خاص مقام ہے کہ یہ جگہ پہ وہ ان کا جسم ہے، بریڈ ہے وہاں پہ درگاہ ہے، یا کوئی پتھر ہے. بعض کیا ہوتا ہے نا، چلا جو بولتے ہیں نا، چلا ہے کچھ ایسا ورڈ ہے، وہ اس میں قبر نہیں ہوتی ہے، وہ قبر سے نکال کے پتھر لا کے کہیں پہ رکھتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں وہ قبر کا اثر وہ پتھر سے آ گیا اور پھر یہ پتھر کے اوپر لوگ آ کے چڑھاوا چڑھا رہے ہیں. ہاں. اور کبھی کبھی جیسے محرم وغیرہ کے ٹائم پہ دیکھیں گے کہ اس کی فوٹو بناتے ہیں تو بولے اس پہ بھی لوگ آ کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بولے کہ اس سے بھی اثر آ گیا. ہاں. اور آگے کوئی پیدائش کا دن ہے ان کا انتقال کا دن ہے، اب کوئی آ کے بول رہا ہے تم لوگ سب کو میں کھانا کھلا رہا ہوں ان کے لیے کھلا رہا ہوں، آج ان کی پیدائش کا دن ہے، آج ان کے انتقال کا دن ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یا کوئی خاص ارے میری منت وہ پوری کریں گے اس لیے میں ان کے لیے کر رہا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری کہ قل ان صلاتی و نسکی و ماہیائے و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز میری قربانی، میری زندگی میری موت سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو ساری قربانی وغیرہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے کھانے میں کوئی نہیں جا سکتا جہاں پہ کسی اور کو عبادت کے طور پہ خوش کرنے کے لیے جیسا کیا جاتا ہے. اور عبادت کے طور پہ یہ عبادت ہے، بھلے ہی وہ کہے نہ کہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت ہے. جی. ایک سوال آیا ہے زید بھائی کہ اگر کوئی شرک آخری کرنے سوال والے ہے، انشاءاللہ آخری اور اگر کوئی ایک اور لے لیں گے. جی. انشاءاللہ اگر کوئی شرک کرنے والے رمضان میں انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے یا جہنمی، یا کوئی بھی عام انسان رمضان میں انتقال ہوتا ہے تو ان کا کیا حساب ہے؟ دیکھیے شرک کرنے والا جو ہے اس کو تو یہ بات سمجھیں، ایک فرق کریے، سب لوگ دھیان دیجیے، یہاں پہ بہت بڑی مسٹیک ہوگی اگر لوگ ایسا کہیں گے تو، کہ جو شرک کرنے والا ہے نا، جو شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، مسلم تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا اور شرک کے کام بھی کرتا تھا، اب ہم اس کے کہنے پہ جائیں یا کرنے پہ جائیں؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے شرک، تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم بھی وہی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نئے نالج اتنی نہیں تھی ان کے پاس فتح مکہ کے بعد میں. جب وہ گزر رہے تھے ایک پیڑ کے پاس سے تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواد کما لہم ذات انواد، کہ یہ پیڑ تھا وہ زمانے جاہلیت میں اس پہ تلوار لٹکاتے تھے اس عقیدے سے کہ اس پہ تلوار لٹکاؤ تو جیتیں گے ہی، یعنی تلوار میں ایسا پاور آ جائے گا پیڑ پہ لٹکا کر کے کہ اب تو جیتنا ہی جیتنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں، کوئی اور پیڑ ہمارے لیے مقرر کر کے دو تاکہ ہم اس پہ اپنی تلوار لٹکائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو ایسا کہا جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ان کے پاس جیسے معبود ہے ویسے ہمارے لیے بھی معبود بنا کے دو، ایسی مورتیاں ہمیں بھی بنا کے دو. تو یہ تو شرک ہے، واضح شرک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے پھر سے کلمہ پڑھو، پھر سے تمہیں بیعت لینی پڑے گی، تمہارے نکاح ٹوٹ گئے سب کے، اب تمہیں نکاح پھر سے کرانا پڑے گا، ایسا نہیں کہا. پتہ چلا مسلمانوں میں شمار رکھا. تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کا دنیاوی اعتبار سے معاملہ لا الہ الا اللہ پہ کریں گے. ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، ان کی جنازے کی نماز بھی ہوگی، ہاں ان کو دیکھیں گے تو السلام علیکم بھی کریں گے جیتے جی. اور جب اگر ایسی کوئی لڑکی اس گھر سے ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے کہ ہاں نکاح جائز ہے، وہ مسلم ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آپ. یعنی کوئی دینی اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے الگ ہے بات، لیکن اگر کوئی نکاح کر لے تو وہ زنا کی زندگی ہے کیا؟ تو نہیں، نکاح تو جائز ہے. اور میں نے یہ ٹاپک تکفیر کے ٹاپک میں اسٹرانگ فاؤنڈیشن میں اچھے سے ایکسپلین کیا، آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ اور اچھے سے سمجھ پائیں گے اس بات کو. میں نے ابھی مختصر میں جواب دیا. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ رمضان میں کوئی مر جائے اور تو کیا وہ جنتی ہے؟ تو نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر روزے کی حالت میں مرتا ہے تو یہ خوشخبری، اچھا انجام ہے، اچھی اینڈنگ ہے. اور رمضان اچھی اینڈنگ ضرور ہے، لیکن باقی کی چیزیں بھی
اس میں میٹر کرتی ہے کہ ایمان کیا تھا, عمل کیا تھا, عقیدہ کیا تھا, وہ بھی دیکھنا ہے. آخری بات, آخری سوال, آپ نے تو ابھی درگاہ کے حساب سے سمجھایا تھا, پانی بھرنے کے حساب سے, تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا وسیلہ کا دعا جو ہے نا کہ اے اللہ تو فلاں کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں. ہاں, تو یہاں پہ بات سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو اللہ سے دعا, اللہ نے کہا ادعونی, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. تو ایک آیت نہیں قرآن کی جس کے اندر اللہ نے کہا کہ کسی کے حوالے سے مانگو. جو قرآن کی آیت میں وسیلے کا ذکر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قربت کا وسیلہ اختیار کرو, تو اس میں وسیلہ کا معنی ہمیں حدیث سے لینا پڑے گا. وسیلہ کی کیا معنی ہے؟ تو وسیلہ میں جو ہمارے جو نیک اعمال ہے ان کے حوالے, اعمال کے حوالے سے ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم کہ اللہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی. یا ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ٹائپ کے ثابت جو وسیلے ہیں کہ اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا کہ اللہ تو مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, مجھے معاف کر دے. یا کسی زندہ شخص کو ہم کہیں کہ میرے لیے دعا کرو, یہ 3 ثابت کا جائز وسیلہ ہے. باقی کوئی اگر کسی شخصیت کا وسیلہ لیتا ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں لیا؟ بعض حدیثیں مجھے پتا ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن وہ حدیثیں ضعیف ہے. اگر آپ شیخ البانی کی کتاب دیکھیں کہ وسیلہ نام کی جو توسل نام کی جو کتاب ہے, اردو انگلش دونوں میں ہے, تو اس کے اندر انہوں نے وہ حدیثوں کے دلائل دیے کہ حدیث جو لوگ بتاتے ہیں بعض حدیثیں وہ ضعیف حدیث ہیں, صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے. تو کوئی بھی صحیح حدیث کیوں نہیں ہے اس بارے میں؟ اور آپ خود ایک بات سوچو کہ جیسے اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ شکیل بھائی کی داڑھی اتنی لمبی ہے ماشاءاللہ, ہاں اتنے نیک آدمی ہیں, آپ مجھے 1000 روپے دو, تو آپ بولیں گے شکیل بھائی اگر نیک ہے تو میں آپ کو کیوں دوں؟ ہاں, شکیل بھائی کی داڑھی لمبی ہے تو آپ مجھے کیوں دوں گے؟ صحیح بات ہے نا. تو یہاں سمجھیے کہ اگر نبی نیک, جب نبی نیک ہے, آپ کہے اللہ نبی اتنے نیک تھے, اتنے اچھے تھے, مجھے دے دے, تو نبی نیک تھے تو تمہیں کیوں چاہیے؟ تم اپنی نیکی کے حوالے سے مانگو. تو وسیلہ میں اپنی نیکی کے حوالے سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو مہربان ہے, اللہ کی مہربانی کے حوالے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہاں, لیکن آپ کوئی زندہ شخص کو دعا کرنے کہہ سکتے ہو, لیکن اب وہ نیک تھے تو تمہیں چاہیے, یہ کوئی لاجک بھی بات نہیں بیٹھ رہی ہے نا, بات کو بھی سمجھیے. تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے ثابت. ہاں, یہ آخری سوال تھا. چلیے انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے. 2 سے 3 کی کلاس انشاءاللہ مستقل رہے گی. اللہ ہمارے اس سفر میں برکت دے اور ہم سب کو دین کا علم عطا فرمائے, ہم سب کو قرآن کے قریب آ کر قرآن سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر زید بھائی اینڈ بچے لوگ, جزاک اللہ خیر. ہم آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلے کہ کل بھی یہ کلاس کل انشاءاللہ یہ کلاس رہے گی سیم ٹائم پہ, انڈیا کا 2 to 3 PM کی کلاس رہے گی. اگر کوئی پوچھ رہا تھا کہ کویت کا ٹائمنگ کیا رہے گا, سعودی کا ٹائم کیا رہے گا, تو انڈیا کا جو 2 بجتے تو سعودی کویت کا ٹائم ہوتا ہے 11:30. تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ کلاس جوائن کر سکتے ہیں. انفیکٹ صرف آپ ہی صرف جوائن نہ کریں, انفیکٹ بہت سارے لوگوں کو بھی انوائٹ کریں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ کلاس بہت اچھی لگی؟ بتاؤ. ابھی یہ 128 126 لوگ ہیں, رکے ذرا مجھے بتاؤ کتنے لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی ہے. دو ہی لوگوں کو لگی اچھی, جب ریز ہینڈ کر کے مجھے بتایا کہ کتنے لوگوں کو یہ آج کی کلاس اچھی لگی ہے. جب فیڈ بیک دے, سپیڈ کیسی لگی اینڈ کیسا لگا آج کی کلاس کو جان کے. جو آیتیں ہم روز پڑھتے رہتے ہیں لیکن آج اس کو ایک اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے سمجھنا, صحیح فارمولے سے سمجھنا, آپ کو کیسا لگا؟ کتنے لوگوں کو اچھی لگی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ 30 لوگوں کو اچھی لگی ہے, تو باقی کے لوگوں کو کیا 119 لوگ ہیں. تو چلے ابھی ہم تو مجھے امید ہے کہ باقی کا 118 لوگ جس میں میں بھی شامل ہوں, سبھی کو اچھی لگی ہوگی, ڈیفینیٹلی اچھی لگی ہوگی, الحمدللہ اچھی لگی ہوگی. تو ہم کہ کوئی ریکویسٹ کر رہا ہے ریکارڈنگ کے لیے, ڈونٹ وری, آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی, سو ڈونٹ وری, انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو یہ رمضان میں کیا آپ نہیں چاہو گے کہ صرف آپ کو فائدہ ہو کہ پوری دنیا کو فائدہ ہو؟ چلو میں ہاتھ نیچے کرتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ چاہیں گے کہ پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہو؟ مجھے بتائے. کوئی کہہ رہا ہے آواز سلو ہو جاتی ہے. کس کی آواز سلو ہو جاتی ہے؟ ہماری آواز سلو ہو جاتی ہے؟ نہیں, ہماری آواز کبھی سلو نہیں ہوتی.
جتنی آواز آپ کی آتی ہے زید سر کی آواز سلو ہوتی ہے، پتہ نہیں، زید سر کی آواز تو ہمیں بہت کلیئر آتی ہے. تو اچھا صرف چاہتے کہ اس میں سے صرف جو تھوڑے لوگ چاہتے ہیں 105 میں سے 15 لوگ چاہتے ہیں، 16 لوگ چاہتے کہ پوری دنیا کو فائدہ ہو. ارے دنیا کو فائدہ ہو چاہنے سے تو دعا بھی کریں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے چاہے گے کہ دعا کرے گی کہ پورے دنیا کے لوگ اس کلاس کو جوائن کریں. زوم میں 1000 کی کیپیسٹی ہے، پلس یوٹیوب پہ تو انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے. تو آپ لوگ آئیے. تو اگر یہ 100 لوگ، جتنے بھی یہ 100 لوگ، آپ کو پتا ہے گروپ میں رمضان قرآن اسٹڈی کے لیڈیز گروپ میں، سسٹرز کے گروپ میں 2 گروپ ہے. ایک گروپ میں تقریباً if I am not wrong ایک گروپ میں 1025 لوگ ہیں، دوسرے گروپ میں 569 لوگ ہیں، جس میں سے obviously ہمارے 2 ایڈمن رہیں گے. اینڈ بردرز کے گروپ میں تو 5 سسٹرز کتنے ہیں، 1025 پلس 569، اللہ اکبر 1500 سسٹرز ہے، اینڈ بردرز ہے 516 پلس 516، 2011 لوگوں نے گروپ جوائن کیا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیے آپ لوگ ان میں سے چنندہ لوگ ہیں جو اس کلاس میں آئے ہو، رائٹ. تو اینڈ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. ایک تو پہلی بات تو رمضان ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں جو بھی ہمارے لیے حکم آیا ہے، قرآن میں جو بھی چیزیں ہمارے لیے آئی ہے اسے ہم سمجھیں گے، اپنی زندگی میں اتاریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے. کتنے سارے فائدے ہیں. تو یہ فائدے یہ آپ لوگ جو 100 لوگ ہیں ایٹ لیسٹ 200 لوگوں کو لا سکتے ہو، 200 لوگوں کو لا سکتے ہو. آپ کو بہت سمپل کام کرنا ہے کہ ان کو گروپ سے جوڑے. ہم گروپ پہ گروپ بناتے جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن ان کو گروپ سے جوڑے اور ان کو کھینچ کے لے کے آئے. آپ ہے نا رمضان قرآن اسٹڈی کے گروپ میں سے آپ کلک کریں اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں آپ کے جاننے والے، آپ کو ان کے نام دکھ جائے گے. اوکے، آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ آ رہے کیوں نہیں آ رہے ہو، کیوں نہیں آ رہے، اگر نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے، وہ لوگ کیا مس کر رہے ہیں. آپ انہیں بتائیے کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے بھی وہ گروپ میں ہوگے لیکن وہ نہیں آ رہے، شاید وہ کوئی اور جگہ پہ کلاس کر رہے. الحمدللہ، چاہے وہ سمجھو کہ وہ کوئی اور مصروفیات میں ہو، لیکن اگر یہ مصروفیات جو ہے وہ عبادت کی نہیں ہے، رمضان میں قرآن کی نہیں ہے، تو اسے تھوڑا سا ہمیں پاز کرنا چاہیے، سلو کرنا چاہیے، اینڈ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے زیادہ بینیفٹ لیں قرآن کا ان دس منتھ آف رمضان، دا بلیسڈ منتھ آف رمضان. تو آپ لوگ جا کے چیک کریں اینڈ لوگوں کو بھی انوائٹ کریں. اینڈ گروپ میں جوائن کرنے کا تو بہت سمپل ہے، آپ جیسے جوائن کیے وہی میسج کو آپ فارورڈ کر کے لوگوں کو بھی جوائن کرائے. کسی نے پوچھا سر کا یوٹیوب کے توحید کلاس کی پی پی ٹی ٹیلی گرام چینل میں شیئر کریں گے پلیز. دیکھیے شاہ رخ بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پی پی ٹیز ہے، جتنے بھی چیزوں کے بارے میں ابھی انہوں نے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا، مضبوط بنیادوں کے بارے میں بتایا، دعوت دلسے کے بارے میں بتایا، دعوت کے پروگرامز کے کورسز کے بارے میں، تو یہ سب چیز آپ کو کہاں پہ اویلیبل ملے گی؟ یہ سب آپ کو اویلیبل ملے گی آن آور ایپ. آپ ایپ پہ جائیے، آپ ایپ پہ جائیے گے تو آپ کو سبھی کچھ وہاں پہ مل جائے گی. آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ایگزامز بھی دے سکتے ہو، آپ کو پی پی ٹی بھی ملے گی، پی ڈی ایف بھی ملیں گے، ایگزامز بھی دیں گے، اینڈ آپ کو اس کے ساتھ میں کیا ملے گا؟ آپ کو اس کے ساتھ میں ملے گا ویڈیوز بھی، تو اپنی کلاسز بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ. اینڈ کسی کو کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھے. آپ کے بہت سارے سوال تھے یہاں پہ جو کہ زید بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایکچولی کوشش کیا ہے، وہ ناممکن ہے. اگر آپ کے سوال آنسر نہیں ہوئے تو بہن یا بھائی ہم لوگ اس کا ٹریک نہیں رکھ سکتے، بیکاز 30 days پورا ٹریک رکھنا بہت بھاری پڑے گا. جو بچ گئے سوال تو آپ کل پھر سے آتے کے ساتھ میں ڈال دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا چیٹ میں کوئی سوال ہے، کون ڈالتا ہے چیٹ میں سوال؟ کیوں ڈالتی چیٹ میں سوال؟ چیٹ میں سوال ڈالو ہی مت. آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایک بٹن ہے Q&A، کوشچن اینڈ آنسر، اس پہ ڈالے تو وہ آپ کو مل جائے گا، سبھی کو دکھ جائے گا. اینڈ کسی نے ایک سوال پوچھ لیا ہے تو پھر وہ سوال کو آپ دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. تو آپ کیا بٹن یوز کرو گے؟ کوشچن آنسر کا بٹن یوز کرو گے، اینڈ کوشچن آنسر کے بٹن کے ساتھ میں آپ اسے چیٹ کے اوپر
نہ ڈالے, آپ کے کوئی بھی سوال کو چیٹ میں نہ ڈالے, کیونکہ اتنی ساری چیٹس آتی ہے, اتنے سارے, میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ خود کنفیوز ہو جاؤ گے کہ اس میں سے ڈھونڈ کے آپ کے سوال کو بتانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں لیکن مشکل ہوتا ہے. تو یہ کم ٹائم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے, تو پلیز اپنے سوالوں کو کیو این اے پہ ڈالے. اچھا, کیو این اے پہ ڈالنے سے فائدہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ایکسل شیٹ پہ مل جائے گا, اینڈ اگر چاہے تو اسے ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اف ناٹ دین اگر آپ کے سوال کا جواب آج نہیں ملا ہے تو اسے کاپی کر کے رکھے, سوچ کے رکھے, اور کل آنے کے بعد میں امیڈیٹلی ڈالے. تو پلیز آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اکیلے نہ آئیں, اپنے سبھی لوگوں کو, بھائی بہن رشتے دار دوست برادر جتنے بھی لوگ ہیں, سبھی کو آپ لوگ ہے نا یہ کر لے, جوائن کر لے کلاس میں, گروپ میں, سو ان کو میسیجز ملتے رہیں گے اینڈ اسی طریقے سے قرآن کی کلاس چلتی رہے گی. اچھا, کسی نے پوچھا کہ ریکارڈنگ کہاں پہ ملے گی, 1 منٹ ہولڈ کرے, 1 منٹ ہولڈ کرے. یس مس, یس ٹیل می. Online teachers. She can choose online teachers. Hello. Sorry, ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ کل وہ سوال واپس سے آ کے پوچھے, کیو این اے پہ, اینڈ انشاءاللہ اس کی جواب دیے جائے گے. تو اسی کے ساتھ میں آج کی کلاس کو یہی برکاست کرتے ہیں, اینڈ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی بھی سوال کا جواب جو ہے, جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹاپک سے ریلیٹڈ, جو کہ ٹاپک چلا تھا توحید کے بارے میں ٹاپک چلا تھا, اور ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی رمضان, تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے کوشچن پوچھے. ناراض نہ ہو اگر آپ کے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا گیا ہو, تو کل انشاءاللہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال پوچھے, سو دیٹ آپ کا بھی ریویژن ہوگا, دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اینڈ ورنہ اسلامک سوال تو بہت سارے, ہم ایک پینڈورا باکس کھول دیں گے اگر ہم ایک صلاح کے بارے میں کوشچن پوچھیں گے, نیاز کے بارے میں پوچھیں گے, کسی اور چیز کے بارے میں پوچھیں گے, تو کھلتا چلے جائے گا بہت ساری چیزیں. تو میں کوشش کریں کہ اپنے سوالوں کو محدود رکھیں رمضان کے سوالوں کے ساتھ میں. اینڈ اگر ابھی کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز کورس سے ریلیٹڈ تو پوچھ سکتے ہیں. ہم نے کسی کو انمیوٹ کیا ہے, آپ انمیوٹ کریں, اگر کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیں جلدی سے. بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, حیض کی حالت میں زید بھائی جو کلاسز لے رہے ہیں نا, ہم حیض کی حالت میں سن سکتے ہیں, اور کچھ پوائنٹس ہو تو آیت کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی لکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو, سن سکتے ہو, لکھ سکتے ہو. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اس میں اجر ہی رکھے گا انشاءاللہ. ہاں سر, وہ آپ نے جو لنک بھیجے نا ایمان انسٹیٹیوٹ کی, آپ کی وہ ہمارے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے. ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے تو مطلب آپ کا موبائل کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں پتا, آپ اسکرین شاٹ بھیجے سو دیٹ وی ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو. اچھا, وہ ایپ ہمارا نہیں ہے, نہ ہی وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے اس سے ہم کو کچھ فائدہ ہے. صرف فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں تو وہ شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں, ہے نا انشاءاللہ. تو وہ ہمارا ایپ نہیں ہے, تو ہم لوگ اس کا ٹربل شوٹنگ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ کوشش کریں کہ سینڈ می دا اسکرین شاٹ اینڈ انشاءاللہ ویل سی کہ کیا پرابلم ہے. جی جی, شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم انشاءاللہ. تو اگر کسی اچھا, شاہ رخ بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز. سر ایپ نیو اینڈرائڈ ورژن میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا ہے, اولڈ اینڈرائڈ ورژن میں ڈاؤن لوڈ ہوگا, یہ دکھا رہا ہے. ایسا دکھا رہا ہے, ہم چیک کرتے ہیں. اوکے ہم سر. چیک کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اگر کسی کے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آج کی کلاس یہیں برکاست کرتے ہیں. آپ لوگ جائیے, آج سنڈے ہے, رائٹ ہے نا, اینڈ سنڈے ہے تو پھر آپ لوگوں کو آرام بھی کرنا ہوگا, اور گھر میں بہت سارے کام بھی ہوگے سبھی کے لیے. تو انشاءاللہ کل 2 سے 3 پھر ملاقات ہوگی. لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے, پلیز آپ بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کریں, سبھی کو اس میں فائدہ پہنچائے, پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے, خود بھی اللہ کے قریب ہو اور پوری دنیا کو اللہ کے قریب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.